بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخامس فی المیز بین علومہم والعلوم البشریہ۔ یہاں بھی کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، عبارت ڈھیر ساری ہے، مطلب مختصر ہے کہ عام لوگوں اور ائمہ کے علم میں فرق کیا ہے، چونکہ ہمارا موضوع چل رہا تھا صفات امام اور علم امام، لہٰذا امام کے علم اور باقی لوگوں کے علم میں فرق کیا ہوتا ہے۔ آغاز یہاں سے فرما رہے ہیں کہ پہلے مرحلہ میں علم کی ہم دو قسمیں کرتے ہیں، ایک کو نام دیتے ہیں علوم بشریہ اور ایک کو نام دیتے ہیں علوم الہیہ۔ اگرچہ بشر کے پاس بھی جو علم ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن کچھ اصطلاحیں ہیں کہ جو علوم بشریہ ہیں، یعنی جو ہم لوگ ہیں، جتنے بھی ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے پاس جو علم ہے وہ اس کی پھر دو قسمیں ہیں، نظریات اور بدیہیات۔ علم نظری وہ ہوتا ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے غور کرنا پڑے، فکر کرنا پڑے۔ گزشتہ درس میں نے نظر و فکر کی تعریف گزارش کی تھی کہ معلومات کو ایک خاص طریقے سے ترتیب دینا اور ان کے ذریعے مجہول تک پہنچنا، یہ ہوتا ہے نظر و فکر۔ تو کچھ علوم ایسے ہیں جو محتاج نظر و فکر ہیں کہ اس کے بارے میں بہت ساری پہلے جو معلومات ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کرو، پھر معلومات کو ایک خاص طریقے کے ساتھ ان کو آپس میں جوڑو، اس جوڑنے کے بعد پھر ایک مجہول حاصل ہوتا ہے۔ بدیہیات وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر کسی کو معلوم ہے، جس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں 5 10 کا نصف ہے، 2 4 کا نصف ہے، اب 2 کے 4 کے نصف ہونے کے لیے کوئی لمبی چھوڑی براہین اور ادلہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو بدیہیات ہوتے ہیں، جو معلومات ہوتے ہیں، ان کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، ایک خاص انداز میں ان کو ترتیب دیا جاتا ہے اور پھر ان کے ذریعے آگے ایک مجہول تک اور اس تک پہنچا جاتا ہے۔ اب یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب میں بسا اوقات انسان غلطی کر جاتا ہے۔ ان غلطیوں سے بچنے کے لیے پھر علم منطق کو مدون کیا گیا۔ علم منطق، آپ اس کی تعریف پڑھ چکے ہیں، وہ آلۃ قانونیۃ تعصم امرأتها الذہن عن الخطاء فی الفکر، جو خطائے فکری سے بچاتا ہے۔ علم منطق کو بہت محنت کے ساتھ مدون کیا گیا اور آپ کو یاد ہوگا پھر اس میں بہت سارے قضایا کی بات، قیاس کی بات، اشکال اربع کی بات، الفاظ کی بات، یہ ساری چیزیں آئیں تاکہ انسان فکری خطا یہی ہوتی ہے، یعنی ان بدیہیات سے، یعنی معلومات سے جو مجہول تک پہنچنا ہے، ہم نے اس عمل میں کہیں غلطی نہ کر بیٹھیں، اس کے لیے علم منطق کارآمد ہوتا ہے۔ اور شکل اول، صغریٰ، کبریٰ، حد اوسط، نتیجہ، یہ ساری چیزیں منطق نے بتائیں، پھر ان کے نتیجہ، صحیح نتیجہ دینے کی شرائط بھی بتائیں۔ خوب، یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ انسان جب فکر و نظر کرے، جب کسی مجہول تک پہنچنا چاہتا ہے تو اپنی اس عقل کی حرکت میں اور فکری جو اس کی حرکت ہے اس میں غلطی نہ کر بیٹھے، ٹھیک۔ لیکن اس کے باوجود بھی پریکٹیکل ہم دیکھتے ہیں کہ انسان 100% صحیح نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس علم منطق کے بعد بہت ساری چیزوں کو صاحبان علم نے درک کر لیا، پا لیا، لیکن پھر بھی خطا ہو جاتی ہے، جس کا اعتراف بزرگان نے خود کیا۔ خود ان مقدمات کو جوڑنا، معلومات کو ترتیب دینے میں بھی بسا اوقات
ایک محقق نتیجہ کوئی اور نکالتا ہے، دوسرا محقق نتیجہ کوئی اور نکالتا ہے، ایسا ہے۔ دور نہ جائیں، آپ اپنی فقہ کو دیکھ لیں، ایک فقیہ کہتا ہے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا کیا جائے، دوسرا کہتا ہے کہ جائز ہے، تیسرے بعض وجوب کے قائل ہو جاتے ہیں، قاطعیت کے ساتھ وجوب کے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ در حقیقت وہ دلیلیں جو ان کے سامنے ہوتی ہیں، جو معلومات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے ایک حکم تک پہنچنا ہوتا ہے۔ وہاں پر ہر محقق ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی نے کوئی نتیجہ نکالا، کسی نے کوئی، لہٰذا ان مقدمات کی تدوین و تالیف میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ بسا اوقات اس سے نتیجہ لینے میں فرق کر بیٹھتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ان کے نظریات مختلف ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات وہ کوئی نتیجہ لے ہی نہیں پاتے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اس بارے میں متوقف ہیں، توقف کا یعنی ہم کوئی رائے نہیں دیتے۔ یہ سارے تھے علوم بشریہ، لیکن جو اس کے مقابل میں علوم الہیہ ہیں وہاں یہ ساری کہانی نہیں ہے۔ جو علوم الہیہ سے مزین ہوگا، جیسے نبی ہوتا ہے امام، اس کو ان معلومات سے مجہول کی طرف جانا، مقدمات، شکل اول بنانا، صغرا کبریٰ کو دیکھنا، کبریٰ کی کلیت کو دیکھنا، حد اوسط تلاش کرنا، وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ ان کو من جانب اللہ علم مل جاتا ہے، یا پہلی حجت اپنی بعد والی حجت کو علم منتقل کرتی ہے، اور وہ انتقال ان کے باطن کے میں موجود اس نور کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آن واحد میں علم ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتا ہے، ان کو سال ہا سال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جناب عیسیٰ کیا تھے؟ ابھی وہ ماں کی گود میں تھے، نبی بن گئے۔ تو پس امام ہو یا نبی، اس کو کہ لمبی چوڑی ان چیزوں کی نہیں ہوتی کہ وہ ایک عرصہ لگائے اور پھر نہیں، ان کا علم ہماری طرح کا اکتسابی نہیں ہوتا کہ ایک لمبا عرصہ سکول داخل ہوں پھر اساتذہ کے نہیں، ان کا علم الہامی ہوتا ہے۔ ان کا علم ان کے نور باطن کی وجہ سے آنے واحد میں ایک حجت سے دوسری حجت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو علم الہی کے وارث ہیں ان کے کلام میں کبھی تضاد نہیں ہوتا، ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ جو ایک حجت خدا حکم کرتی ہے سارے اسی کی تاکید کرتے ہیں، سارے اسی کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہاں یہ کسی حجت خدا نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے ذرا مجھے اس بارے میں سوچنے دو۔ کسی حجت خدا نے امام ہو یا نبی کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کل آنا، میں ذرا اس بارے میں رجوع کروں گا، دیکھوں گا اس کا جواب کیا ہے فلان، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہر وہ شے کہ جس کی لوگوں کو، انسانوں کو ضرورت ہے، ان کی تمام ضروریات کا علم اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہوتا ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی شے کے بارے میں سوال کرتا ہے، حجت خدا اس کو وہیں قانع کنندہ جواب عطا فرماتی ہے، اس لیے کہ ان کا علم ان کو اللہ نے دے دیا ہے۔ بس ہمارے اور ائمہ کے علم کے درمیان بنیادی فرق ہے کہ ہمارا علم اکتسابی ہوتا ہے، ہم خود کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش سے کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، لیکن جو ان کا علم ہوتا ہے یہ علم الہی ہوتا ہے، اللہ کی ان پر عطا خاص ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ محتاج ہوں ہماری طرح ادھر ادھر سے تلاش کرنے کے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آخر میں ایک بات، ممکن ہے کوئی مستشکل یہ اشکال کر دے کہ جناب اگر حجت خدا کا علم الہی ہوتا ہے، درست ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں، تو ہم تو دیکھتے ہیں سابقہ شریعتوں میں بھی، ہماری شریعت میں بھی بسا اوقات ایک حکم شریعت آتا ہے لیکن بعد میں وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔
تو اگر وہ حکم یقینی تھا، درست تھا، حتمی تھا، تو منسوخ کیوں ہوا؟ تو جواب میں آیت اللہ خرازی فرماتے ہیں آپ کو اور ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ حکم منسوخ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ غلطی سے وہ حکم جاری ہو گیا تھا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک غلطی سے لیٹر جاری ہوتا ہے، غلطی سے ایک حکم نامہ جاری ہوتا ہے، پھر وہ جناب حکم واپس ہو جاتا ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہاں جو حکم منسوخ ہوتا ہے در حقیقت ایک محدود وقت کے لیے وہ حکم ہوتا ہے، اس وقت تک وہ نافذ العمل ہوتا ہے، جب اس کا وقت ختم ہوتا ہے پھر وہ حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وقت تھا وہ حکم تھا، وہ حکم ابدی نہیں تھا، محدود وقت کے لیے تھا، اور اس وقت کے لیے وہ حکم صحیح، درست، بالکل یقینی تھا، اور جب اس کا وقت ختم ہو گیا اب وہ کامل عمل نہیں رہا۔ قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب پہلے اس میں کوئی حکم غلطی سے ایک صادر ہو گیا اور بعد میں دوسرا آ گیا، نہ، ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا حکم منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم ایک معین عرصے کے لیے تھا، جب وہ مدت ختم ہو گئی حکم بھی ختم ہو گیا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ نہ یہ کہ وہ کوئی جناب پہلے ایک حکم آیا پھر تحقیق کی، پتہ چلا جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحبان ماشاءاللہ تحقیق کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں اس بیماری کا فلاں علاج ہے، پھر نئی تحقیق آتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ علاج اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن وہاں علم الہی جس کے پاس ہوتا ہے وہاں نئی تحقیقیں نہیں ہوتی ہیں کہ پہلے تحقیق کچھ اور ہو اور بعد میں، ہاں جو ہم لوگ تحقیق کرتے ہیں اس میں نئی سے نئی چیز سامنے آتی رہتی ہے اور فیصلے بدلتے بھی رہتے ہیں۔ صفات علم امام کے بارے میں 5واں مقام یہ ہے، فی المیز بین علومہم والعلوم البشریہ، کہ ائمہ کے علوم اور عام لوگوں کے علوم میں جو ممیز ہے، جو فرق کنندہ ہے، وہ تفاوت ہے، وہ فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا یخفا رہی ان العلوم البشریہ، یہ جو علوم ہیں اگرچہ یہ بھی سارے اللہ کی عطا ہیں لیکن ایک تقسیم کی ہوئی ہے سمجھانے کے لیے کہ علوم بشریہ منقسمۃ الی البدیہیات والنظریات، کہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہیں۔ کچھ ہیں علوم بدیہیہ، علم بدیہی، جس چیز کا علم بدیہی ہو، مراد یہ ہے کہ اس کو ثابت کرنے کی کوئی لمبی چوڑی دلیلیں اور برہان قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ مسلم ہوتا ہے، جیسے 2 4 کا نصف ہے، اب اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا فرماتے ہیں البدیہیات والنظریات، نظریات، نظری کل میں نے نظر و فکر کی تعریف آپ کو لکھوائی۔ فرماتے ہیں والانسان من لدن وجودہ، انسان اپنی اول تخلیق سے اراد کشف المجہولات، وہ چاہتا ہے کہ مجہولات کو، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو کشف کرے، بالتفکیر، اپنے نظر و فکر کے ذریعے، وترتیب المقدمات، اور مختلف مقدمات کو جوڑ کر اس کے ذریعے کسی مجہول تک پہنچے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ انسان کے ایک نظام میں ہے کہ وہ جستجو کرتا ہے، مجہول تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وفی هذا السبیل کثیرا ما کان یخطا، اور اس تحقیق اور جستجو کے نتیجے میں جب وہ مجہولات تک پہنچنا چاہتا ہے اور مقدمات کو ترتیب دیتا ہے، اکثر اوقات وہ خطا کر جاتا تھا، یعنی ان مقدمات کو آپس میں جوڑنے میں صحیح ترتیب نہیں ہوتی، غلطی کر جاتا تھا۔ والدہ وضع علم المیزان، اب اس کے لیے علم منطق کو وضع کیا گیا، مدون کیا گیا، کیوں؟ لیمنع عن ذلک، چونکہ علم منطق کی تعریف یہی ہے کہ وہ حالت قانونیت تعصم مرادها ذہن عن الخطاء فی الفکر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وما ہو، اس کے باوجود کہ علم منطق نے ہمیں خطائے فی الفکر سے بچانا تھا، لا یاسمو، پھر بھی منطق بچاتی نہیں، یعنی پھر بھی کہیں غلطی ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ أَفَادَهُ، فائدہ پہنچاتا ہے لیکن بہرحال غلطی ہو جاتی ہے، کیوں؟ لِخَطَئِهِ فِي تَطْبِیقِ عِلْمِ الْمِیزَانِ عَلَى مُحَاوَرَتِهِ، اس لیے کہ علم منطق نے جو اصول و ضوابط بتائے تھے ان کی تطبیق میں انسان کہیں نہ کہیں غلطی کر بیٹھتا ہے، تو جب تطبیق میں غلطی کرے گا نتیجہ بھی غلط نکلے گا۔ ٹھیک، پس خلاصہ یہ ہوا
فالعلوم النظریہ مقتصبۃ من البدیہیات بترتیب المقدمات، اس کا مطلب علوم نظری ان کو لیا جاتا ہے علوم بدیہیہ سے، یعنی جو چیزیں معلومات ہوتی ہیں ان معلومات کو ایک خاص انداز میں جوڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعے پھر وہ علم نظری حاصل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، مقتصبۃ من البدیہیات بترتیب المقدمات وترتیب المقدمات، اب ان مقدمات کو جوڑنا کیسے ہے، شکل اول کیسے بنانی ہے، شکل ثانی کیسے بنانی ہے، حد اوسط اس میں کیسے تلاش کرنی ہے، نتیجہ کیسے نکالنا ہے، یہ ترتیب مقدمات یحتاج الی التعلم والتعلیمات، یہ محتاج ہے کہ انسان پہلے سیکھے دوسروں کو سکھائے یا کوئی اس کو سکھائے۔ ٹھیک، وحیث ان ھذا الانسان فی التفکیر وترتیب المقدمات لیسوا بمتساویین، سارے انسان ان مقدمات کو جوڑنے اور نظر و فکر کرنے میں برابر نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندے کی نظر و فکر کی صلاحیت برابر ہو، ہر آدمی ان منطق کے ضوابط کو ایک ہی طریقے سے، نہ، مساوی نہیں ہے۔ کہ ید التفکیر فی جملۃ من المسائل الاختلاف فی النتائج فی کشف الحقائق، اور ہم دیکھتے ہیں چونکہ لوگ نظر و فکر کرنے میں سارے مساوی نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہی مقدمات سے نتائج کے اخذ کرنے میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے اور نتیجہ لینے میں بھی انہی لوگوں کا اختلاف، کہ اس نے بھی وہی منطق پڑھی، اس نے بھی وہی پڑھی، اس کے پاس بھی وہی مقدمات، اس کے پاس مقدمات، لیکن جب آگے جاتے ہیں نتیجہ وہ کوئی اور نکلتا ہے، یہ کوئی اور۔ یہ فلاسفہ کا اختلاف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فلاسفہ کو چھوڑو، آپ یہ اپنی فقہ میں چلے جائیں کہ ایک قاطعیت کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ واجب ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں، احتیاط کی بنیاد پر یہ واجب ہے۔ مقدمات وہی ہیں، حدیثیں وہی ہیں، قرآن وہی ہے، ادلہ وہی ہیں، لیکن نتیجے کے اخذ میں ان کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ خوب، وَلَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنَ الاتفاق فِيهَا، اور ان کو حقائق کو کشف کرنے اور نتیجہ گیری میں سارے متفق نہیں ہوتے۔ اِذْ رُبَّمَا يَكُونُ التَّرْتِيبُ بِنَظَرٍ وَاحِدٍ تَمَامًا، ہو سکتا ہے اس کی نظر میں جو ترتیب تھی اس نے کہا کہ میرے نزدیک اس صغرا کے بعد یہ کبرا مثلا مسلمات میں سے ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں نہیں یہ کبرا مسلمات میں سے نہیں ہے۔ علم اصول میں آپ کے اس کے بہت سارے شواہد ملیں گے، فلسفے میں بہت سارے شواہد ملیں گے۔ اکثریت کبرا کے مسلم ہونے میں، ایک پارٹی کہتی ہے یہ کبرا مسلم ہے، دوسری کہتی ہے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ربما یکون الترتیب بنظر الواحد تماما و بنظر آخر، ایک کہتا ہے کہ جناب یہ شکل اول صحیح ہے، اس میں حد اوسط صغرا میں معمول کبرا میں موضوع ہے، لہذا نتیجہ درست ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں آپ اشتباہ کر رہے ہیں، یہ ناقص ہے، یہ حد اوسط ہے ہی نہیں جس کو آپ بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر وَلِذَا تَكُونُ نَتِيجَةُ عِنْدَ وَاحِدٍ وَاضِحَةٍ، لہذا ایک محقق کے نزدیک انہی مقدمات سے حاصل شدہ نتیجہ واضح اور کلیئر ہوگا، وَعِنْدَ آخر غیر واضح، دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نتیجہ واضح میرے لیے کلیئر نہیں ہے۔ بحیث یمکن عندہ تجدید النظر، وہ کہتے ہیں نہیں اس پر ابھی مزید تحقیق ہونی چاہیے، اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ، چونکہ وہ احتمال خلاف دیتا ہے، وہ کہتے ہیں جو نتیجہ نکالا گیا ہے ابھی اس پر تجدید نظر ہوتا ہے، اس پر مزید تحقیق کریں، ممکن ہے کہ یہ نتیجہ نہ ہو جو لیا گیا۔ کما لیسوا عند اظہار نظر الی السواء، خود اپنا نظریہ دینے میں بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، مقدمات وہی ہیں۔ ہم فقہ میں ایسا زیادہ دیکھتے ہیں، اگر آپ تھوڑی فقہ کی بڑی کتابیں پڑھیں جس میں مختلف علماء کے نظریات ہوتے ہیں تو یہ آپ کو واضح نظر آئے گا کہ اپنی رائے کے اظہار میں بھی سارے برابر نہیں ہیں۔ ربما اظہر واحد النظرات ہو فی مجہول، مثلا ایک فقیہ کسی امر مجہول کے بارے میں یا کوئی عالم کسی ایک شے کے بارے میں کیا نظریہ پیش کرے گا، وہ کہے گا کہ بِأَنَّ الْأَمْرَ كَذَا، یہ نتیجہ اس طرح ہے یا یہ حکم اس طرح ہے، دوسرا کہے گا قضا قطعاً نہیں جناب، حتماً اور قطعاً بس یہی نتیجہ ہے جو میں نے لیا ہے، بات ایک ہی ہے۔ دوسرا کہے گا کیا کہ ان الامر قضا و قضا من دون تاکید، وہ کہے گا نہیں حکم تو یہی ہے، البتہ قاطعیت کے ساتھ وہ اپنی نظر کا اظہار، یعنی ایک پارٹی ایک
مقدمات وہی ہیں، ترتیب وہی ہے، لیکن ایک قاطعیت کے ساتھ ایک نظریہ پیش کرتا ہے، دوسرا اظہار کرتا ہے لیکن قاطعیت کی بات نہیں کرتی۔ وَأَظْهَرَ آخر بِأَنَّ ظَاهِرَ أَنَّهُ كَذَا، تیسرا کہتا ہے اظہار یہ ہے، زیادہ ظاہر تو یہی ہے کہ یہ بات اسی طرح ہے۔ اظہر اس کا مطلب اس کے خلاف کا احتمال بھی ہے۔ وَأَظْهَرَ ثَانٍ بِأَنَّ لَمْ خوب وَرَابِعٌ بِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ، ممکن ہے انہی مقدمات سے ایک شخص کہے کہ احتمال ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہو، وہ احتمال کو جاتا۔ اب فرق دیکھو نا، ایک نے قاطعیت کے ساتھ کہا، ایک نے اظہر کہا، ایک نے کہا ظاہر تو یہ ہوتا ہے، ایک کہتا ہے احتمال ہے، خامس کہتا ہے بِأَنَّهُ مُشْكِلٌ، اصلاً وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں فِيمَا إِذَا لَا يُؤَدِّي نَظْرَهُ إِلَىٰ شَيْءٍ، کیوں؟ اگر وہ کسی فیصلے تک نہیں پہنچتا اپنی تحقیق میں، اس کی نظر و فکر، تو پھر وہ اس کو مشکل کہہ دیتا ہے۔ پس وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ بَابُ التَّأَمُّلِ وَالْإِشْكَالِ وَالتَّجْدِيدِ النَّظْرِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ مُنْفَاتِحَةً، پس نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی ہمارے پاس معلومات ہیں یہ قطعی نہیں ہیں، ان میں تجدید نظر کی ضرورت رہتی ہے، نظر و فکر کی ضرورت رہتی ہے، تأمل غور و فکر کی ضرورت رہتی ہے، اور انسان کر سکتا ہے اور اس سے نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ایک تو ہو گیا۔ دوسرا فرماتے ہیں یہ ہے کہ مضافاً الی مجہولات کثیرہ، بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، مجہول ہیں، لیکن یکون کشف خارجاً عن حیطۃ قدرت علم الانسان، لیکن علم انسان کی دائرہ اختیار سے وہ باہر ہوتے ہیں، یعنی انسان کا علم جتنا بھی ہو اس شے کی حقیقت کو درک نہیں کرتا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسانی علم کے اس دائرے سے باہر ہیں۔ لذا اعترف العادل من العلماء بالقصور عن حل جمیع المشکلات، ہمارے بزرگان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اتنے سارے علم کی ترقی کے باوجود بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسی شے نہیں مجہول جو معلوم نہ ہوئی ہو، نہ، ابھی تک بہت ساری مجہولات باقی ہیں جن کو معلوم کرنا ہے۔ وَإِنْ ظَافِرُ بِالْأُصُولِ وَالضَّوَابِطِ الْمُتَعَدِّدَةِ الصَّحِيحَةِ مِنَ الْمُقَدِّمَاتِ الْبَدِیہِیَّہ، اگرچہ مقدمات بدیہیہ کے ساتھ اور اصول و ضوابط کے ساتھ بہت سارے مجہولات تک پہنچ گئے ہیں، لیکن جمیع معلومات، بہت سوں تک پہنچنا اور بات ہے، جمیع معلومات تک پہنچنا اور بات ہے، ان دو باتوں میں فرق ہے، جمیع مجہولات تک نہیں پہنچے۔ وَكَيْفَ كَانَ فَهَذِهِ هِيَ الْعُلُومُ الْاِكْتِسَابِيَّةُ، بہرحال یہ ہمارے علوم سارے علوم اکتسابی ہیں، لا يمكن لأحد ان يرثها، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا جی میرا ابا جی عالم تھے تو وراثت میں مجھے علم ملا، بھائی یہ علم وراثت میں نہیں ہوتا۔ یا کوئی اور کہے کہ مجھے فلاں دوست نے دیا، ایسا نہیں ہے۔ من دون تحمل المشاق فی تحصیلہ، کہ اس علم کے حصول میں وہ کوئی محنت زحمت نہ کرے، بغیر محنت اور زحمت کے بس ایسے ہی۔ اگرچہ ہمارے پاکستان میں ایسا ہے، ابا جی علامہ تھے تو بیٹا علامہ بن گیا، چاہے اس کو علم کے الف با کا پتہ بھی نہیں ہے، ابا جی ذاکر تھے تو بیٹا بھی ذاکر بن گیا، کوئی محنت کوئی کوشش نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، میراث میں یہ چیزیں، علم میراث میں نہیں ملتا، علم کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے۔ خوب، یہ ہو گیا ایک حصہ جو ہم لوگوں کا علم ہے اس کا۔ وفی قبالہا، اس کے مقابل میں ہے علوم الہیہ، میں نے گزارش کی جو ہمارا علم ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے، یہ نہیں کوئی ہمارا اپنا اس میں اللہ کا دخل نہیں ہے، لیکن یہ کچھ اصطلاحیں ہیں۔ خوب، مقابل میں علوم الہیہ افاضہ اللہ تعالی الی انبیائہ و اولیائہ، وہ علوم وہ ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں، اپنے خاصان انبیاء و اوصیاء کو عطا فرمائے۔ هذه العلوم الالہیہ لا تحتاج الی الاکتساب، یہ علوم محتاج اکتساب نہیں، یعنی ایسا نہیں ہماری طرح سکولوں میں داخل ہوں، مختلف استادوں کے پاس بیٹھیں اور پھر کوشش، نہ، ایسا نہیں ہے۔ وترتیب بالمقدمات للوصول الی المجہولات النظریہ، ہماری طرح نہیں ہے جیسے ہم معلومات کو ترتیب دیتے ہیں تاکہ مجہول تک پہنچیں، امام نبی ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا جملہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بل نور، جو علم
انبیاء و اوصیاء کے بعد ہوتا ہے جو علم الہی ہے وہ نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء من عبادہ، کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ نور اس کے قلب میں عطا کر دیتا ہے۔ وما هو یرا حقیقت کل شیء، اور جب وہ علم آ جاتا ہے تو وہ بندوں میں سے وہ بندہ جس کے پاس وہ علم آ گیا ہر شے کی حقیقت کو وہ جان بھی لیتا ہے، دیکھ بھی لیتا ہے۔ ولا تعجب عنہ، کوئی شے اس کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہوتی کہ اس کو وہ نہ جانتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ولا يحتاج انتقاله من نبی الی نبی او من ولی الی ولی الی معونہ، اور یہ جو علم الہی ہے ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف، ایک ولی سے دوسرے ولی کی طرف منتقل ہونے کے لیے بھی اس کو کوئی لمبا چوڑا عرصہ درکار نہیں ہوا کہ ایک نبی دوسرے کے سامنے 6 سال پڑھتا رہے، 10 سال پڑھتا رہے تو پھر اس کو علم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بل ینتقل الیہ، ایک نبی سے دوسرے نبی یا ایک ولی سے دوسرے ولی میں منتقل ہوتا ہے بالاشراق و تنویر الباطن، وہ جو ان کے اندر قوت قدسیہ موجود ہوتی ہے، جو نور باطنی ہوتا ہے، لحظتاً ایک لمحے میں اس نبی سے اس علم نبی میں منتقل ہو گیا، اس ولی سے، اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا وقت درکار نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں آپ نے دیکھا کہ سارا بعض الانبیاء والاوصیاء نبیًا و امامًا فی حال الصباوۃ، جناب عیسیٰ کہاں تھے؟ اپنی والدہ محترمہ کی گود میں تھے اور نبی تھے۔ اب یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ ہماری طرح کا نہیں ہے۔ وہاں کذا امام کہ جن کو کوئی ضرور نہیں ہے کہ اتنے سال کا ہوگا پھر اس کے پاس علم آئے گا پھر اس کو ہوگا، نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ختم ہوگی بات، ٹھیک ہے جی۔ بس یہ علوم جو ائمہ کے پاس ہوتا ہے یہ اکتسابی نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عطائے خاص ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ثم ان العلوم الالہیہ لا اختلاف فیہا، میں نے جیسے گزارش کی کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، آپ دنیا جہان کے ڈاکٹروں کو لے لیں، سائنسدانوں کو لے لیں، فلسفوں کو لیں، جس کو لیں، سب کے نظریات مختلف ہیں، پڑھتے وہی ہیں لیکن نظریے مختلف، لیکن علوم الہیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ نہ فقط یہ کہ اختلاف نہیں ہوتا بلکہ کلھا واضح، سب کچھ ان کے لیے روشن ہوتا ہے۔ لا یکون فیہا اجلا و اوضح، ایسا نہیں ہے کہ ایک کے لیے واضح دوسرے کے لیے اوضح ہو، یعنی اس کی نسبت اس میں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ MBBS ہے اور یہ FCPS ہے، یہ پتہ نہیں FRCS ہے، یہ فلاں شے کا اسپیشلسٹ ہے، وہ اس میں زیادہ ہے اس میں کم ہے، وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ سب جو علم اللہ کا عطا کرتا ہے سب کے لیے واضح ہے۔ والدہ لم یسمع من نبی ما تعارف بیننا من الاوضاع، ہمارے جو عبارتیں ہیں ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں میری نظر میں تو زیادہ جو احتمال ہے وہ یہ بات ایسے ہوگی، امام یا نبی ایسا نہیں کہتا کہ میرے نزدیک اوضاع یا اظہر یہ ہے، نہیں، بس وہ جو بات ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ یا ابھی ظاہر فضلاً چے جائے کہ امام یا نبی کہے کہ لا ادری، کہ مجھے معلوم نہیں، میں جانتا نہیں ہوں، یا میرے علم ہی نہیں، نا، وہ تو دور کی بات ہے، وہ اظہر اور اجلا کل اصطلاح بھی استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ سب کچھ اس کے لیے واضح ہوتا ہے۔ والعلوم الالہیہ کلھا حاضرۃ عندہم، علوم الہیہ انبیاء اوصیاء کے پاس ہر وقت حاضر ہوتے ہیں، وہاں سہو و نسیان کا کوئی تصور نہیں۔ والدہ لم یقل احد منہم فی مقام الجواب عن مسئلہ، آپ نے دیکھا جب بھی کبھی کسی نے کسی نبی ولی امام سے کوئی مسئلہ پوچھا، کسی نے جواب میں یہ نہیں کہا المسئلۃ تحتاج الی المراجعہ، جیسے ہم سے مسئلہ پوچھتے تو ہم کہتے ہیں جی ہم ذرا نجف رابطہ کریں گے پھر بتائیں گے، قوم رابطہ کریں گے۔ نبی و امام یہ نہیں کہتے، نبی و ولی اوصیاء یہ نہیں کہتے کہ وہ تھوڑا ٹائم دیں تاکہ میں اوپر رابطہ کر لوں، ابھی تعامل جب مجھے تھوڑا غور و خوض کے لیے وقت دیں، نہیں، ایسا نہیں کہتے۔
بل کانوا داعین الناس الی الاسئلہ، وہ تو دعوت دیتے تھے لوگوں کو کہ آؤ ہم سے سوال کرو، وَأَجَابُوا عَنْهَا، اور جو کرتے ان کا جواب دیتے، من دون احالۃ الی المطالعہ، کسی نبی، وصی، ولی، امام نے یہ نہیں کہا میں آپ کے سوال کا جواب ذرا مطالعہ کر کے دوں گا یا 2 دن بعد دوں گا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، نہ، ان کا علم ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ تیسری چیز، ہمارے علم میں ایک اور فرق ہے، ہمارے علم میں توجہ میری جان، اس میں تجدید نظر ہوتی ہے۔ میں نے ایک تحقیق کی، پھر جب تحقیق کی تو ممکن ہے بعد والی تحقیق پہلی سے مختلف ہو جائے۔ فرماتے ہیں لا یعتری العلوم الالہیۃ ما یحتاج معہ الی تجدید نظر، علوم الہیہ میں تجدید نظر کا کوئی تصور کہ ایک علم آ جائے پھر تجدید نظر کریں اور پھر ان کی تحقیق کچھ اور ہو جائے، وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ بل ہی علی ما ہی علیہا من القوت والشہور، بلکہ علم الہی جس نبی، وصی، ولی، امام کو جو ملا، جو اول روز جس انداز میں ملا تھا آخر تک وہ اپنی اس قوت اور ظہور پر باقی ہے، اس میں تجدید نظر نہیں ہوتی کہ جدید تحقیق یہ آ گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، تسیر عجلہ بمرور الازمنۃ والدہور للسامعین، البتہ ہم لوگ سننے والے جنہوں نے انبیاء سے، اوصیاء سے، ائمہ سے سنا، ان پر شاید کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ چیز واضح اور روشن ہو جائے جو ایک عرصہ پہلے نہ ہوئی تھی۔ وہ سننے والوں پر ہو سکتا ہے لیکن ان کے علم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ سوال مقدر کا جواب، ممکن ہے کوئی کہے کہ اگر علم میں کوئی تجدید نہیں آتی، ان میں کوئی نئی تحقیق نہیں آتی، ان کا علم پختہ ہوتا ہے، بس جو اول روز جس نبی یا مسیح کو مل گیا وہی آخر تک ہوتا ہے، اس میں تجدید نظر نہیں ہے، تو پھر یہ حکم منسوخ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہ ایک حکم یہ ہوتا ہے پہلے شریعت میں، پھر اسی شریعت میں وہ حکم منسوخ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہوئے ہیں۔ جواب یہ ہے لا ینافی ذلک النسخ فی الشرائع و شریعتنا، قدیم شریعتوں میں یعنی پیغمبر سے پہلے جو شریعتیں وہ منسوخ ہو گئیں، پھر شریعت محمدی آ گئی، خود شریعت محمدی میں بھی کچھ احکام منسوخ ہوئے۔ یہ جو احکام منسوخ ہوتے ہیں اس کا کوئی منافات نہیں اس بات سے کہ ان کا علم بس وہی ہوتا ہے جو اللہ سے مل جاتا ہے، جس میں تجدید نظر اور نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں اس لیے تو پھر یہ منسوخ کیوں ہوتا ہے؟ ہاں، فرماتے لِأَنَّمَا النَّاسِ، نس کا معنی کیا ہے؟ لیس الا ارتفاع امد الحکم النافع، اصل یہ ہے جو حکم منسوخ ہوتا ہے در حقیقت وہ حکم ایک محدود مدت کے لیے ہوتا ہے اور اس مدت میں وہ حکم نافع ہوتا ہے، جب وقت ختم وہ حکم بھی ختم، وہ آتا ہی محدود مدت کے لیے ہے۔ بحیث لا اعتبار بہ بعد ارتفاع آمدی، اس لیے کہ جب اس کا وقت ختم ہو گیا بس وہ حکم بھی ختم، معتبر نہیں رہا۔ یہ مثلا 4 سال کے لیے، 2 سال کے، وہ ختم۔ خوب، لیس فیہ ما یکشف عن عدم صحت الحکم فی وقتہ و زمان، ایسا نہیں ہے کہ جب حکم تھا پھر تجدید نظر ہوئی کہ اس وقت یہ جو حکم ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا، اب نیا حکم آ گیا وہ غلط تھا یہ ٹھیک ہے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ وہ جب تھا صحیح تھا اور آج نیا آ گیا ہے تو بھی وہ پہلے والا صحیح ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کچھ بھی غلط نہیں ہے، وہ سب صحیح ہے۔ بل کل منسوخ حکم صحیح متین فی زمانہ، جو حکم بھی منسوخ ہو جاتا ہے اپنے اس معین وقت میں وہ بالکل صحیح، درست اور متین تھا، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ وَلِذَا يُصَدِّقُ كُلُّ نَبِيٍّ، آپ نے دیکھا نہیں، ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے۔ کبھی کسی نبی نے کہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، جو اس نبی نے کہا تھا نعوذ باللہ وہ غلط تھا، نہ، ایسا نہیں ہے۔ وہ احکام اس زمانے کے لحاظ سے ہیں اور وہ سارے صحیح ہیں۔ خلاصہ وَمِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْعُلُومَ الْإِلَٰهِيَّةَ حَيْثُ لَا تَحْتَاجُ إِلَىٰ تَرْتِیبِ الْمُقَدِّمَاتِ، چونکہ علوم الہی ہمارے علوم کی طرح ترتیب مقدمات کے محتاج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ معلومات کو ترتیب دے کر
نبی و وسیع جو ہے وہ کسی مجہول تک پہنچاؤ، چونکہ ایسا نہیں ہے لا یکون فیہا الاختلاف، لہذا ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوتا۔ وَلِذَا لَا يَكُونُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُخْتَلِفِينَ فِي أَمْرٍ میں آپ نے دیکھا کہ نبی کوئی وسیع کسی بھی دوسرے کے ساتھ کسی بھی امر میں اختلاف نہیں کرتا، بل کلہم مخبرون عن الحقائق الواحدہ، تمام انبیاء 1,00,000 سے زائد انبیاء ائمہ اوصیاء سب ایک ہی حقیقت کی خبر دیتے ہیں۔ ہاں وَإِنْ كَانَتْ كَلِمَاتُهُمْ لِلنَّاسِ بِحَسْبِ اختلاف استعدادہم و تفاوت دروتہم، چونکہ ہم لوگ سارے ایک صلاحیت کے مالک نہیں ہیں، ہمارے ظرف قبول کرنے کی صلاحیت سب کی ایک جیسی، ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا، لیکن یہ ہماری عدم استعداد، ہماری صلاحیتوں کے اختلاف کی بنیاد پر ہے۔ کوئی نبی و وسیع کسی دوسرے نبی و وسیع سے اختلاف نہیں کرتا، ہمارے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔